آ رہے ہیں مصائب نمبر 9، ان کے بعد تیار رہے مصائب نمبر 3۔ حکم آزاد نوٹ فرما لے، تشریف لا رہے ہیں مصائب نمبر 9۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، قال الله تعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم۔ محترم قابل صدر احترام اساتذہ کرام اور منصفان علی میزان، سامعین بزم، میری تقریر کا موضوع سخن ہے پردہ اور اہل مغرب۔ حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے۔ اسلام کے احکام فطرت و عقل کے مطابق ہے، لیکن بعض اہل مغرب اسے قید کہتے ہیں اور اسلام پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ دور قدیم میں اس کے برعکس عورتوں پر ظلم کے خاطر انہیں مختصر لباسوں میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ مردوں کی ہوس بھری اور طمع آمیز نگاہوں کا شکار ہو۔ نتیجتاً وہ اپنے آپ کو آزاد و خود مختار سمجھنے کی بجائے مظلوم محسوس کرتی تھی۔ یہ گمان ہوتا ہے کہ دور حاضر کے معاشرتی علوم کے ماہرین دور قدیم کو ان لوگوں کو مات دے چکے ہیں، مگر اس سے زیادہ افسوسناک امر ان خواتین کا ہے جو اس مظلومیت کو عین آزادی، خود مختاری، فیشن اور عالمیات زندگی تصور کرتی ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ نفسانی خواہشات کی بو کی نظروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ صابن، شیمپو، ریڈی میڈ لباس فروخت کرنے والی کمپنیاں دراصل ایسی خواتین کو اپنے اشتہار کے لیے آئیڈیل بناتی ہیں، اور ان کو معلوم ہے اور ان کی جوانی اور حسن کو بنیاد پر اپنی اشیاء کو فروخت کرتی ہے۔ انہیں معلوم ہے اگر یہ پردے میں آ جائیں گی تو انہیں اب بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور انہیں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا، اسی لیے وہ پردے کے بہت خلاف ہے۔ اسلام کے پاسبانوں اور دیوانوں، میں اہل مغرب کی تہذیب سے متاثر ہونے والی خواتین کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خاص طور پر پاکستان کے ان خواتین کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی اسلام کے خلاف اعتراض اٹھایا تھا اور پردے کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یاد رکھو، یہ اہل مغرب تمہارے حسن کو مرد کی ہوس کے تسکین کے خاطر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی کمپنیاں چلانے کے واسطے تمہیں مزین و آراستہ کرتے ہیں، اور تمہاری خواہشات کے طلبگار ہاتھوں تمہیں کھلا نہ بنانا چاہتے ہیں۔ فیشن کے نام پر تمہیں سماجی تتلیاں بنانا چاہتے ہیں، اور عریاں اشتہارات کی تمہیں زینت بنانا چاہتے ہیں۔ تو سنو، میں للکار کر کہتا ہوں ان ہوس کے پجاریوں کو، اگر تم ہندو ہو پھر بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہو تو تم اپنے مذہب پر اعتراض کرتے ہو، کیونکہ رگوید میں لکھا ہوا ہے چونکہ برہم یعنی خدا نے تمہیں عورت بنایا ہے، اس لیے اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اوپر نہیں، اور اپنے پیروں کو سمیٹے ہوئے رکھو، اور ایسا لباس پہنو کہ کوئی تمہارا جسم نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ شری رام جی کے بھائی لکشمن اپنے بھاوت سیتا جی کے چہروں کو نہیں دیکھا، اور اگر ہاں تم عیسائی ہو تو مریم علیہ السلام کی شخصیت تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آج بھی ان کی تصویر بنائی جاتی ہے تو سوائے چہرے کے پورا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج بھی راہبات چرچوں میں پورے جسم کو چھپانے والا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہے۔ اس لیے اسلام پر اعتراض کرنا چھوڑ دو اور اپنے مذہب پر دھیان دو۔ اور اگر تم یہودی ہو تو تلمود کتاب جو تمہاری مسائل زندگی پر معتبر کتاب ہے اسے اٹھا کر دیکھو، اس میں بھی تمہیں پردے کے احکام مل جائیں گے۔ چنانچہ تورات کے مفسر دانیال قومیسی نے بعض یہودی علماء کو سخت و تنقید کی ہے کہ انہوں نے یہودی عورت کو یہودی مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت دی تھی۔ حضرات، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام پر کسی بھی معاملے میں اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، خاص طور پر تو پردے کے معاملے میں۔ اور یاد رکھیے، پردہ کرنا عقل میں نہ آنے والی بات نہیں، یہ بات تو عقل میں آتی ہے، تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسے اتنا ہی محفوظ رکھا جاتا ہے۔
آپ مکان کے لیے پتھر لے کر آئے تو پتھر کو مکان کے باہر ہی رکھیں گے، اگر وہی پتھر ہیرا ہو تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اسے گھر کے باہر رکھیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ تو اسے گھر کے اندر غیر مقفل الماری میں نہیں رکھیں گے۔ تو کیا اس کے لیے قید ہے یا اس کی حفاظت یا اس کی عظمت کے لیے، احانت کے لیے؟ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام پر کسی بھی معاملے میں اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور پردہ کرنا عقل و فطرت اور تمام مذاہب کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتراض کرنے والوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میں چند مصروں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ذرا سی بے اصولی سے قداور ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے۔ کہاں چلے جاتے ہو تم جانب مغرب، وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہم زد وزد۔